السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب، جو بخاری کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کا درس آپ لوگوں کے سامنے مسلسل MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے نشر ہو رہا ہے۔ گزشتہ کے درس میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے حدیث نمبر 11 اور 12 اس کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سننے کا بھی شفق اور اس پر عمل کرنے کا بھی ذوق اور دوسروں تک پہنچانے، نشر کرنے کا بھی ذوق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ کتاب الایمان کی وہی احادیث جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے، اور مرجئہ کی تردید کہ خالص ایمان صرف کیا ہے؟ مکمل ایمان نہیں ہوتا، اور بدعملی کسی مومن اور مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اس مقصد کے تحت جو احادیث لائے ہیں اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 13 جس باب کے تحت امام بخاری لائے ہیں وہ باب ہے باب من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یا رب، بڑا بہترین، انسانیت کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ ترین کیفیت کوئی فلسفی، کوئی مذہب سکھا نہیں سکتا۔ اس بارے میں کون سا باب؟ اس بارے میں کہ ایمان میں داخل ہے مسلمان جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے بھی چاہے۔ ہاں، یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ کرنا بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ کیا فہم ہے باب کے اندر، کس طرح کیا ہے، انہوں نے صرف مختصر ترین الفاظ میں بڑی بڑی باتیں مضمر کی ہیں۔ من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایمان کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین بن المعلم قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ یہ مسلم میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، ان کو یحییٰ نے، ان کو شعبہ نے، یعنی شعبہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے قتادہ سے،
اور انہوں نے حضرت انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسرا سند کا حصہ یوں ہے کہ شعبہ سے حسین بن معلم نے روایت کیا ہے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے پسند کرے۔ وہی حدیث کا ٹکڑا امام بخاری وہاں اوپر کیا ہے، باب باندھے، یہ حدیث نمبر 13۔ اب آگے آئیے، حدیث نمبر 14 بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، کیونکہ کیا ہے، مضمون سملر مضمون ہے، متشابہ ہے، ایک دوسرے کی جو احادیث دونوں جگہ آئی ہیں، باتیں دونوں جگہ وہی کچھ ہیں۔ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یہاں باب باندھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے اندر داخل ہے۔ روایت لائے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر کچھ یوں، حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ یہ روایت امام نسائی نے بھی اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ اس کا ترجمہ حضرت ابو الیمان حدیث بیان کرتے ہیں، ان کو شعیب نے اور ان کو ابی الزناد نے اعرج سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے دیکھی، صرف اللہ کی قسم کھانا، قسم اس رب کی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کے اولاد سے بھی زیادہ اس سے محبوب نہ بن جاؤں۔ یہاں حب رسول کے لیے ایمان کے اندر ہونا ثابت ہو گیا، اور اوپر جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ اخلاق حمیدہ کو ایمان کے اندر ہونا امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ ایک محبت وہ جو ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو ہوتی ہے، ایک محبت وہ جو ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ان دو حدیث کو اگر ہم غور سے، عمیق نظر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے پچھلے ابواب میں من الایمان کا جملہ مقدم تھا، اور یہاں ایمان پر حب الرسول کو مقدم کیا گیا، جس میں ادب مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ محبت رسول ہی ایمان کی اولین اور آخرین تکمیل ہے۔ دیکھیے اوپر بابوں میں پہلے ایمان کو لائے، من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لیکن نیچے جب اللہ کے رسول کی محبت کو لانا تھا، امام بخاری کی فقہ دیکھیے، پہلے حب رسول کو لائے، فرمایا کہ حب الرسول من الایمان، پہلے کے باب میں من الایمان سے شروع ہو رہا تھا باب، لیکن یہاں حب الرسول سے شروع ہو رہا ہے۔ بتلانا کیا ہے کہ حب رسول ایمان کا اولین اور آخرین، یعنی ہر لحاظ سے سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے پھر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، کچھ بھی عبادات کر لو، ایمان کی ہرگز بھی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ یہ دراصل نہیں تو ایمان نہیں،
یعنی محبت رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں۔ محبت سب کو معلوم ہے، کبھی بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ طریقہ جو سمجھانے کے لیے احادیث کو لا رہے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے جو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، خاص کر اس قول کے مخالفت میں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، جبکہ ایمان کے بارے میں صحیح ترین موقف یہ ہے کہ ایمان یزید و ینقص، بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ تو اس طرف روشنی ڈالنے کے لیے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دیکھو محبت گھٹتی بڑھتی ہے، تو محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو ایمان بھی گھٹے گا اور بڑھے گا۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ایمان کی حلفیہ نفی فرمائی ہے، قسم کھا کے، ہاں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حلف قسم کھا کے فرمائی ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والد اور اس کے اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ یہ ہے امام بخاری کا ایمان ہے، یہ ہے بخاری کہنے والے جن کو تم تانا دیتے ہو گستاخ رسول، ان لوگوں کا ایمان اور ہمارا ایمان کہ محبت رسول نہیں تو کچھ نہیں۔ کیسے عوام کو کیا ہے یہ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بخاری کا رٹ لگاتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ محبت نہیں کرتے۔ ارے محبت پہ ہم قربان جائیں، وہ امام بخاری کا بھی ایمان یہی، ہمارا بھی ایمان یہی کہ محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ ہم کہاں گستاخ ہیں؟ گستاخی تو تمہاری ہے کہ محبت کا نام تو لیتے ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ عام انسانوں اور اماموں سے بھی گرا دیتے ہو۔ یہ ہے مسئلہ اصل سمجھنے کا۔ تو میرے بھائیوں، خاص کر جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، پہلی حدیث کو اٹھا، اس کی جامع ترین کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کے تحت تمام وہ باتیں آ گئی، اصول بتا دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیسے خیر خواہ ہونا ہے؟ کہا کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو پسند کرتے ہو وہی پسند کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے لیے تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں چاہو گے تم تو دوسرے کے تجارت کا گھاٹا بھی مت چاہو۔ دوسرے کے لیے ایسا کام کبھی نہ کرو کہ ان کی تجارتیں گھٹ جائیں یا ان میں کیا ہے افلاس آ جائے، تنگی آ جائے، ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ تم اپنے لیے کبھی بے عزتی نہیں چاہو گے تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی کبھی بے عزتی نہ چاہو، ان کی عزتوں پہ حملہ نہ کرو۔ بڑا آسان ہے، آج کسی پر بھی کوئی بھی آوازیں کس دیتا ہے، کسی پر بھی کوئی بھی کیا ہے الزام لگا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا مال، ہر مسلمان کی عزت، اس کو محفوظ رکھنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ کسی پر ہم بیجا تہمت نہیں لگا سکتے۔ جو اپنے لیے پسند کرو میں اللہ کے رسول نے ایسا جامع لفظ استعمال کیا، اگر اس پر آپ ایک کتاب بھی لکھ دی جائیں تب بھی کم ہے۔ جو جو چیزیں تم اپنے لیے کراہت کرتے ہو، تم خود پسند نہیں کرو گے، وہ کیسے تم دوسروں کے لیے پسند کرو گے؟ کسی مسلمان بھائی کے لیے ہرگز بھی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے۔ اپنا معاملہ آتا ہے تو 1000 مرتبہ سوچتا ہے بندہ، لیکن دوسروں کا معاملہ آتا ہے تو جھٹ سے کہہ دیتا ہے کہ ارے انہیں کیا بھائی، نہیں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی پسند کرو۔ خاص کر عزتوں میں، احترام میں، ادب میں، انسانی حقوق میں، دوسروں کے تجارت میں، دوسروں کے مال میں،
کبھی وہ چیزیں پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. جو آج ہر بندہ دعائیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، اعوذ باللہ، یہ ایمان کے خلاف ہے. جبکہ تم برباد ہونا نہیں چاہتے، تم کو ہرگز یہ چاہت نہیں کہ بزنس میں گھاٹا ہو جائے، تم کو ہرگز یہ چاہت نہیں کہ کسی کی نظر لگ جائے، تم کو ہرگز یہ چاہت نہیں کہ کسی کا کیا ہے، کسی کے ذریعے سے تمہاری عزت کو لوٹ لی جائے، تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، تمہارے گھر میں چوری ہو جائے، تمہارے اولاد کو کچھ ہو جائے، یا تم کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے لیے نہیں پسند کرتے، لیکن دوسروں کے لیے ہم بڑی خواہش رکھتے ہیں. فلاں ایکسیڈنٹ میں مر جائے، فلاں کے گھر میں چوری ہو جائے، فلاں برباد ہو جائے، فلاں ایسا ہو جائے. ایک تو برملا کہہ دیتے ہیں، یہ تو بہت گری ہوئی حالت ہے. بعض جو اللہ والے نظر آتے ہیں وہ کہتے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل سے تو چاہتے ہیں کہ ہو جائے. اللہ والے، بہت اللہ والے لوگ جن کو کہتا ہوں، وہ لوگ اصل میں کیا ہے، اتنا چاہتے ہیں کہ ہم تو کہتے تو نہیں بھائی، لیکن ہو جائے، خلاص ہو جائے، برباد ہو جائے. نہیں، ہرگز بھی نہیں. مسلمان کو ہمیشہ بھلائی سوچنا ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم برائی تو نہ سوچو. اللہ کے لیے برائی تو نہ سوچو، کیونکہ تم برا اپنے لیے کبھی نہیں سوچو گے. جب اپنے لیے نہیں سوچو گے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ تو یہ ایمان میں سے داخل ہے. یہ ایمان میں سے داخل ہے کہنے کے ساتھ اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا. اور دوسری حدیث جس میں باب ہی حب الرسول بنایا امام بخاری نے، کہ یاد رکھ لیجئے محبت رسول کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ سب کچھ اسی پر انحصار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں ہم اصحاب و اسلاف کو دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. کیا کیا واقعات ہیں جو حیرت انگیز ہیں. یہ سب اللہ کے رسول کی محبت ہے. لیکن محبت کا یہ معنی ہرگز بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے پھر وہ بدعت و خرافات اور نام دے دو محبت. یہ بھی بالکل غلط ہے. محبت کو اگر سیکھنا ہے، آپ کو چاہیے کہ کیسی محبت رسول کی ہے. جو ایمان ہے وہ صحابہ سے سیکھو. اس دین کی، اس رسول کی، اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ قربان ہو جاؤ، اس کو بدنام نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان مان لینا آنکھ بند کر کے محبت کی نشانی. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت ثابت ہے. داڑھی مونڈا بیٹھ کے کیا ہے، تبلا بچھا کے، میوزک کے آئٹم لگا کے، اسلامک ٹی وی کا نام لگا کے، نعت شریف کے نام سے گا گا کے پڑھ رہا ہے، لیکن داڑھی مونڈا. یہ محبت ہے؟ منہ میں پان، وہ بھی کون سا، زردے کا نشے والا. یہ محبت ہے؟ میلاد کے نام پہ محفلیں جڑ رہی ہیں، مرد عورت سب مل کے ایک ہی جگہ جلسہ جلوس. یہ محبت ہے؟ یہ ہوس ہے، یہ اپنی منمانی ہے. یہ محبت نہیں ہے. یہ اپنی عیاشی میں نام لے لیتے ہیں. محبت تو وہ ہے جو اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹ جائے. ہاں، یہ محبت ہے جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سعد بن نضر احد کے میدان میں آخری سانس لے لیتا ہے، آخری سانس، زخموں سے چور. وہاں سے ایک صحابی گزرے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ کہا کہ محفوظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوا، محفوظ ہے.
کہا کہ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں، اسی حالت میں شہید ہو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول محفوظ ہیں بس۔ اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس پہنچو تو میرا سلام پہنچا دینا، اور میری نصیحت تمام مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ کہ کہا کہ میرے الفاظ لے جاؤ اور مسلمانوں تک پہنچاؤ، میں تو اپنا حق ادا کرتے ہوئے، میں تو جو کچھ ہو سکا کرتے ہوئے اب شہید ہو رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے ساتھی اگر زندہ بچ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے، ہرگز میں یہ پسند نہیں کرتا، اور یہ پیغام لے جاؤ کہ کبھی تم ایسے نہیں ہونا جس میں اللہ کے رسول کو زخم ہو جائے، اللہ کے رسول کچھ ہو جائے اور تم زندہ محفوظ ہو جاؤ، ہرگز بھی نہیں۔ آخری سانس تک اللہ کے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے سعد بن نضر نے شہادت پائی۔ یہ محبت ہے، مر مٹ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تن من دھن قربان کر دینا۔ صدیق اکبر حکم ہوا کہ چلو، نہ ماں باپ کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، کچھ نہیں، اکیلے چل نکلے مکے کے وہ وادی میں جو صرف اور صرف دشمنان اسلام تاک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایک مسلمان کو پکڑے، لیکن انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں اگر نکل جاؤں، گھر کا بڑا ہوں، آگے نکل جاؤں تو کیا ہوگا؟ میرے بعد میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ میرے بعد میرے باپ، میرے ابا، میرے والدین کو کون دیکھے گا؟ نہیں، فوری نکل گئے۔ پیچھے کا کیا حال اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ مال کی محبت کے اعتبار سے کون نہیں جانتا، انسان بیٹے کو اور اولاد کو تک قربان کر دیتا ہے یا والد کو تک مار دیتا ہے، لیکن صدیق اکبر، حضرت فاروق، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، محبت رسول میں کیسا تبوک کے موقع پر وہ واقعہ یاد کیجئے، کیسی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا شدید ضرورت ہے مال کی، کیوں؟ لمبا سفر، روم سے لڑنا تھا، اور ادھر سخت دھوپ کا موسم تھا، فصل پک کر آنے کا زمانہ تھا، اور کھجور کی فصل ایسی کہ وقت پر نہ اتارا جائے تو پوری کی پوری فصل برباد ہو جاتی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، منافقین اندر سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ بہانے بنا رہے ہیں، بہت گرمی ہے، ہم کیسے نکلیں گے؟ آیت اتری، قل نار جہنم اشد حرا، ان بدبختوں سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ کیا ہے؟ گرم ہے۔ اللہ کے رسول کے حکم پہ نکلو۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا جو ہو سکتا ہے لاؤ۔ صدیق اکبر نے کیا ہے، اپنے گھر میں جھاڑو لگا دیا، پوچھ کے رکھ دیا، سب کچھ باندھ لیا، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، سب لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے گھر میں کچھ رکھا بھی ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں چھوڑا گھر میں سوائے آپ کے اور اللہ کے نام کے، کچھ نہیں ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول کا، باقی سب کچھ پوچھ کے لا کے رکھ دیا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ ہاں، سب کچھ لا کے رکھ دیا۔ آج اسلام کے لیے ہم آواز لگاتے ہیں اور اسلام کے لیے
اللہ کے دین کی نصرت کے لیے دو. ہمارا مسلمان ٹٹولتا ہے، دل کھنچتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے، اپنے عیش میں، اپنے نام میں، اپنے کیا ہے شادیوں میں، اپنے فضول خرچیوں میں کروڑوں کا خرچہ کرنے والا بھی اللہ کی راہ میں دینے کا آتا ہے تو پائی پائی کو نوٹ کر کے سوچتا ہے کہ دوں یا نہ دوں، دوں یا نہ دوں. یہ ہماری محبت ہے. غرض کے مسلمانوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ ان دونوں احادیث میں محبت کو ایمان کے اندر داخل کیا گیا، اور وہ دو مختلف قسم کی محبتیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی محبت، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایک اللہ کے رسول کی محبت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کا بیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اہم ترین جز. لیکن وہ محبت کیسے کی جائے، یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. بدعات و خرافات کو ایجاد کر کے محبت کا نام دینا یہ جہالت ہے. محبت کیسے ہو، کیسے کی جائے، ہاں وہ دراصل اس کا نسخہ اصل میں صحیح طور پہ سمجھنا ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی کئی جگہ اشارہ کیا. اللہ کے رسول کی محبت اصل میں اتباع میں ہے، مکمل اتباع، آنکھ بند کر کے جو کہا اس پر عمل. یہ محبت کی نشانی ہے. محبت کے دعوے تو ہوں لیکن کلین شو ہے، تو یہ محبت کہاں کی محبت ہوئی؟ محبت کے دعوے تو بڑے ہیں، میلاد کے جلسے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، نہ اخلاق صحیح ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہے، نہ لباس میں کیا ہے اسلامی حدود کا خیال ہے، نہ حیا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے پھر کون سی محبت؟ محبت تو وہ ہے نا جی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حکم دیا، اس کو ویسے ہی قبول کر لو. صحابہ یہی تھے، اتنی محبت تھی کہ جو جیسے دیکھتے تھے ویسے ہی رہنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ اپنی قمیص کا اوپر کا بٹن، اوپر کا جو حصہ وہ کھلا ہوا ہے. تو زندگی پر انہوں نے کبھی اوپر کی قمیص کا اوپر کا حصہ بند نہیں کیا. لوگ پوچھتے تھے تو کہتے میں نے ایسے ہی دیکھا جب میں ملاقات کی، میری خواہش ہے کہ ایسے ہی میں پوری زندگی رہوں. یہ محبت ہے، جیسے دیکھا ویسے عمل کرو. حتیٰ کہ نماز میں ایک مرتبہ کیا ہے نجاست لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں، اور اللہ کے رسول نماز کو کھڑے ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ آپ کی جوتی میں گندگی یہ نکال دیجیے. اللہ کے رسول نماز ہی میں اپنی جوتی نکالی تو پہلے صف والوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جوتی نکالی تو انہوں نے اپنا جوتی نکالی. دوسری صف والوں نے نکال لی. جوتے نکالنے کی ایک آواز گونج اٹھی. نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کچھ آواز سنی. کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے جوتے نکالے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ نے نکالے، بس مسئلہ ختم. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے نکالے تو ہم نے نکال دی. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرے لیے تھا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اس میں گندگی ہے، اس واسطے میں نے نکالا. اس حد تک اتباع، اس حد تک اتباع، اس حد تک محبت کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول کو روکنا پڑتا تھا کہ یہ نہیں ہے تمہارے لیے، مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی وہ روزہ جو رات کا بھی ہوتا ہے، مسلسل روزہ. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صوم وصال رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کیوں؟ کہا کہ آپ جو رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے لیے خاص ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، کیونکہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یاد رکھیے وہ مجھے کھلاتا پلاتا، وہ یطعمنی و یسقینی. میری کیفیت الگ ہے، یہ میرے لیے خاص ہے. صوم وصال امت کے لیے نہیں ہے.
تب کہیں جا کے صحابہ محبت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ مکمل پیروی جس سے منع کریں رک جاؤ جو دے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جس سے روکے رک جاؤ۔ یاد رکھو یہ ہے اصل محبت اور یہ ایمان کا بیس ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں سنو، سن کے صرف ایک کان سے اور ایک کان سے چھوڑ دینا نہیں ہے، عمل کرو، نشر کرو، ہمارے اس مشن میں حصہ لو۔ MSLA لائیو ٹی وی کو جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ، سبسکرائب کرواؤ، لوگوں تک یہ پیغامات، یہ لنکس پہنچاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اس سلسلے میں آگے آؤ۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ حلاوت ایمان کے سلسلے میں۔ اگلے ایپیسوڈ، اگلے درس تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔